ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 2 دسمبر 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 304 میں ہم سورۃ الفتح کور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پارہ نمبر 26 میں سورت نمبر ہے 48۔ یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس سورت میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ذکر ہوا ہے۔ اس سے پچھلی جو سورت تھی سورہ محمد، اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی نیم آیا، اور اس میں بھی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ محمد، اس میں لا الہ الا اللہ آیا، یعنی یہ 2 صورتیں ملا لی جائیں تو پورا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے بھائیو جو سورہ فتح ہے، یہ صلح حدیبیہ کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، اس کے یعنی کنزیکٹو بعد۔ اس کا پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے ایک چھوٹے لیول کے اوپر حکمرانی نصیب ہو گئی۔ اوس اور خزرج جو آپس میں لڑا کرتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشترکہ امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہی 2 بڑے کام کیے۔ ایک تو یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، کہ مدینہ شریف پہ اگر باہر سے کسی نے حملہ کیا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اس چیز کو چھوڑ دیں گے کہ یہ حملہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہے یا یہودیوں پر، وہ مدینہ کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دوسرا اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، چونکہ مہاجرین جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، ان کا سارا مال و متاع کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، تو بالکل لوٹے پھوٹے آئے تھے، خالی ہاتھ تھے، کوئی ان کے پاس فائنانس نہیں تھی۔ تو جو مدینہ شریف کے مسلمان تھے انہوں نے پھر ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا، یہاں تک آیا کہ اگر کسی کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے کوئی پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لو۔ یعنی اس حد تک اثار اور قربانی والا معاملہ ہوا، جسے ہم مواخات بھی کہتے ہیں، یعنی وہ بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو طاقت تھی اس کو مضبوط کیا، اور سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے آیا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا،
کیونکہ اب ٹیک آف پوزیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی سورہ محمد کے کانٹیکسٹ میں بتایا کہ سورت کا نام محمد ہے اور اسی سورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے، سورہ قتال. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ جو بدماشی کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی قائم کی تھی ان کو اکھاڑا جائے. رومن اور پرشین امپائر ہزاروں سال سے دنیا میں حکومت کر رہے تھے اور مذہبی جبر تھا، یعنی جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی فالورز کا ہونا یہ لازمی تھا. اس کی وجہ سے لوگوں کو جبرن جو ہے وہ اگر بادشاہ بت پرست ہے تو وہ ساری کی ساری رعایا کو بت پرست ہونا پڑتا تھا. اسی لیے تو جب رومن امپائر میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم کیے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے جو تھوڑے بہت فالورز تھے ان کے اوپر بھی. یہ تو پھر بعد میں جو کانسٹنٹائن ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے نام کے اوپر وہ سٹی تھا کانسٹنٹائن، جسے قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہ مسلمانوں نے وہ شہر فتح کر کے اس کا نام استنبول رکھ لیا. یہ آج بھی وہ شہر ہے ٹرکی کا. استنبول کا مطلب ہے اسلام کا گڑھ، اسلام ان بلک. تو وہ قسطنطنیہ، وہ کانسٹنٹائن ٹو جو ہے وہ اس بادشاہ کے نام کے اوپر وہ سٹی بنایا گیا تھا. اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اس کی وجہ سے عیسائیت پوری دنیا میں پھیلی. عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی تھی، چونکہ رومن امپائر کا بادشاہ عیسائی ہو گیا تو اب بادشاہ کا دین قبول کرنا رعایا کے اوپر ضروری ہوتا تھا، ادروائز قتل کر دیا جائے گا. اب یہ مذہبی جبر چل رہا تھا. دوسری طرف پرشین امپائر تھی، وہاں پہ آتش پرستی ہوتی تھی. اس مذہبی جبر کو تلوار کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا تھا. اور پھر دیکھیں اسلام نے جب اسے اکھاڑا ہے نا تو آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے ٹرمپ، لیکن جب اس کے سامنے بھی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے نا تو وہ بھی ایسے خاموشی سے بیٹھ کے سنتا ہے، کیونکہ مذہبی جبر کوئی نہیں ہے. وہ خود عیسائی ہے، بڑا کٹر قسم کا، اور لیکن یعنی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے وہاں پہ امریکہ کے اندر. یہ مذہبی جبر جو ہے نا یہ اسلام نے اکھاڑا ہے. اسلام سے پہلے مذہبی جبر نہیں اکھاڑا گیا تھا. اسی کو وہ مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، جو انڈین سکولر ہیں، اس کا میں نے کافی دفعہ تعارف بھی کرایا کہ اسلام نے یہ مذہبی جبر جو ہے وہ اکھاڑا ہے اور یہ تلوار کے بغیر نہیں اکھڑ سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استحصال ہے کافروں پر وہ تلوار کی شکل میں نازل ہوا ہے. اگلی قوموں کو پیغمبروں کا انکار کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہلاک کرتا تھا، پتھروں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، آگ برسا کے، کسی بھی طریقے سے. جتنے عذاب قرآن میں آئے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے بارے میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے تلوار دے دی، اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے. اور سورۃ الانفال میں آیا کہ یہ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ 13 سالہ مکی دور میں ہم دھمکیاں سن رہے ہیں کہ پیغمبر کا انکار کرنے پہ عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب مانگتے تھے لوگ، غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو، جس میں 70 سردار ان کے قتل ہوئے. غزوہ بدر جو ہے وہ اللہ کے عذاب استحصال کی پہلی قسط تھی مشرکین عرب کے اوپر. یہ جہاد کی حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاد کا قتل یہ مقصد نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا شروع کرتے، اس کی پیچھے پوری ڈاکٹرائن ہے. اس لیے اسلام کی یہ سمم بونم ہے جہاد اور قتال. ہائیسٹ گڈ آف اینی فلاسفی از نون ایز سمم بونم ان دا فلاسفی آف ایمینول کانٹ. ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں جو کسی بھی آپ کوئی ڈاکٹرائن یا فلاسفی لانچ کرتے ہیں نا، اس کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے سمم بونم کہلاتی ہے. اسلام کی سب سے اعلیٰ ترین چیز جو ہے وہ قتال ہے، کہ ایک شخص اپنے ایمان پہ اتنا مضبوط ہو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں اتر آئے کہ یا اللہ سب سے قیمتی چیز یہ تھی نا، یہ بھی میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے قتال کو اسلام کا سمم بونم قرار دیا گیا ہے. اور سورہ محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر ہے، اس کا نام ہی دوسرا سورہ قتال ہے. یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی آیت پڑھ کے سنائے گی، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رحمۃ للعالمین کے آگے بھی آپ پڑھیں نا تو اس کے ادھر بھی موجود ہے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نا، پھر اس کے ساتھ پھر معاملہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قتال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک ہائیسٹ گڈ دیا. اور دوسری خصوصیت آپ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. وہ کتاب کا معجزہ ہے. کتابیں اور پیغمبروں کی بھی آئی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہو گئی،
لیکن یہ وہ معجزہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قیامت تک کے لیے کتاب محفوظ کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ اگلے نبیوں کے معجزات آج کوئی دکھا نہیں سکتا۔ آج اگر آپ ویٹیکن سٹی میں چلے جائیں، پوپ بیٹھا ہے، اسے کہیں گے جی بتاؤ مردے کو زندہ کر کے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ویڈیو دکھا دو، دکھا سکتا ہے؟ یا آپ یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پادری کو کہیں کہ بھئی تم عصا کو اژدہا بنا کے بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جس طرح کرتے تھے۔ ایون موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بھی آج مل جائے نا، جو آج کل وہ سرنگیں کھود رہے ہیں وہاں پہ ہیکل سلیمانی کے نیچے، ٹیمپل آف سلیمان، وہ کہتے ہیں یہاں پہ تابوت سکینہ بھی ہے، اس کے اندر وہ عصا بھی موجود ہے۔ سر وہ عصا تسی کٹ بھی لو، وہ عصا یروشلم کا پادری ہاتھ میں پکڑ لے، چاہے ویٹیکن سٹی کا پاپ یا آپ کا امام کعبہ بھی پکڑ لے، اس کو سانپ نہیں بنا سکتا۔ وہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہی معجزہ تھا۔ لیکن یہ قرآن وہ معجزہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے پاس بھی یہ معجزہ ہے۔ تو اسی پہ میں نے آج سے 5 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی کے کیس میں عذاب بھی جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، پتھروں کی شکل میں نہیں، قتال کی شکل میں۔ اور جو معجزہ ہے وہ بھی ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے۔ وہ معجزات آپ کے ہیں لیکن وہ دعوی نبوت والے نہیں۔ دعوی نبوت والا معجزہ صرف قرآن ہے، کیونکہ آج اگر ہم سے کوئی کہے جی نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے، تو آپ ویڈیو دکھائیں، تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا دعوی نبوت اس معجزے کی بنیاد کے اوپر ہے، تو وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس وقت شاعری عروج پہ تھی، شعراء نے اپنے کلام پھاڑ دیے۔ آج سائنس عروج پہ ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے الحمدللہ۔ تو اب ظاہر ہے قتال کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ڈومیننٹ، یعنی ایک سمجھ لیں حیثیت حاصل ہے، اور وہ مدینہ شریف میں شروع ہوا۔ 2 ہجری کے اندر غزوہ ہوا بدر، اور اس کے بعد پھر 3 ہجری میں غزوہ خندق، غزوہ جو ہے وہ احد ہو گیا۔ یعنی یہ مسلسل وار شروع ہوئی ہے جو فتح مکہ تک جاری رہی ہے۔ یہ بیٹل فیلڈز مختلف ہیں لیکن وار نہیں رکی ہے۔ اسی دوران پھر غزوہ احد کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، جو آخری کوشش تھی مشرکین عرب کی کہ بھئی یہ اسلام کی طاقت ختم کر دی جائے، جو سورۃ الاحزاب میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ لیکچر دیا تھا۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں غزوہ خندق انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ پوری ڈیٹیل اس کی کھل جائے گی۔ بہرحال خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب وہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا، آپ نے یہ پہلے ہی پریڈکشن فرما دی تھی کہ اے مسلمانوں، اب مشرکین عرب تم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کی اب طاقت ٹوٹ گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے۔ اور وہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے صحابہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اس خواب کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے اسی صورت میں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور کوئی حلق کروا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب تو وہی الہی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الصافات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیا، تو وہی الہی ہے، یہ نبی کا خواب جو ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ نے اپنے صحاب سے کہا کہ یہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا اصل میں، اور حکم یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ عمرہ ایک یونیک عمرہ تھا جس میں قربانی کا جانور بھی ساتھ لے کے جایا گیا۔ ویسے قربانی کا جانور تو آپ حج قران کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو اسلحہ بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بند اسلحہ تھا، یہ بھی ڈر تھا نا کہ کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 1400 اصحاب، اور ایک روایت میں آتا ہے 1500، یعنی 1500 کے قریب اصحاب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ اب وہاں پہ مشرکین عرب کو یہ اطلاع پہنچ گئی، اب ادھر تو کھلبلی مچ گئی، انہوں نے کہا لو جی ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور یہ عمرے کے بہانے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے خالد ابن ولید کو اور ایک اور شخص کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بھیجا جاسوسی کرنے کے لیے۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب اس ارادے سے نہیں آئے ہیں، اور کوشش بھی کی کچھ لوگوں کو یعنی چھیڑخانی کرنے کی کہ یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ اگر وہ چھیڑخانی کرے بھی جواب نہیں دینا۔ ان کو خیر یقین ہو گیا، انہوں نے جا کے واپس رپورٹ کی کہ یہ تو اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو اس طرح تو ہم قریش مکے کے سردار ہیں، یہ کس طرح اس طرح آ سکتے ہیں،
ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کو روکو، نہیں آنے دینا۔ اب بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے سمجھایا کہ بھئی تمہاری پوری دنیا کے اندر بے عزتی ہوگی، حرم تو سب کے لیے ہے، اور تم یہ حرم کی بنیاد کے اوپر ہی ساری یہ روٹی روزی تمہاری چل رہی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، اور حرم جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، سب لوگ ادھر آ سکتے ہیں حج عمرے کے لیے، تم کیسے اس کو روک سکتے ہو؟ تو بدنامی ہوگی۔ بہرحال خیر یہ سارے معاملات چلنا شروع ہوئے۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو غزوہ احد، غزوہ جو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ہے بخاری میں اور مسلم میں، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ الٹیمیٹلی انہوں نے عروہ ابن مسعود کو، جو عبداللہ ابن مسعود کے بھائی تھے، وہ کافر تھے، ان کو جو ہے نا بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو بڑا ڈرایا اور دھمکایا، جا کے خیمے کے اندر کہ یہ تمہارے ساتھی جو ہیں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور تم اس طرح نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہیں مار دیں قریش مکہ اور یہ وہ۔ اب اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ گفتگو کر رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو بڑا سخت غصہ آیا۔ یعنی ایک شخص حضور کے منہ پہ آ کے یہ دھمکی دے رہا ہے کہ تجھے تیرے ساتھی چھوڑ جائیں گے جو تیرے لیے اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، تو نے اپنی جان بچانی ہے تو واپس چلا جا۔ اب اتنی گستاخانہ جملہ کون شخص سن سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے اس کو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ کہے، اور جس کو آج کل ہمارے علماء نے دلیل بنایا ہوا ہے گستاخانِ رسول کو گالیاں نکالنے کی، حالانکہ وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا۔ وہ تو انہوں نے وہ بات کی جو کرا کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ اپنے بت لات اور منات کی شرمگاہوں کو چاٹتے تھے، یہ ان کی ایک عبادت کا تصور تھا۔ جس طرح ہمارے بھی پنجاب کے اندر ایک ایسا دربار ہے جہاں پہ لکڑی کے بنا کے شرمگاہیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا کہ تم نبی علیہ السلام سے اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو، جو تمہارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے گالی نہیں دی تھی، جو وہ کرتے تھے وہی کہا تھا۔ گالی تو ہوتی ماں بہن کی کو گالی نکالتے، یا جس طریقے سے گالی نکالنے کا انداز ہے، اس کو گالی کہنا غلط ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی قبر کی مٹی چاٹتا ہے اور ہم اس کو کوئی قرآن و حدیث سے بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے جا تو فلاں قبر دی مٹی جا کے چاٹ، تو یہ کہے گا مجھے گالی دے دی ہے۔ وہ تو چاٹتے ہیں نا سر، تو گالی تو نہ ہوئی، جو کرتے تھے وہ۔ خیر میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، گستاخوں کو گالیاں دینا کیا ثواب کا کام ہے، تو اس میں نے ان کے سارے دلائل ذکر کیے ہیں قرآن اور حدیث میں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس کھڑے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی عادت تھی وہ حضور کی داڑھی کی طرف نہ ہاتھ بڑھاتا تھا بات کرنے میں نا، اس کا ایک بعض لوگوں کا ایک عادت ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کو منانے کے لیے اس کے داڑھی کو ہاتھ، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو جب وہ داڑھی کو ہاتھ لگاتا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا، وہ اپنی تلوار کا جو دستہ ہے نا بیک سائڈ کے اوپر، وہ اس کے ہاتھ پہ یوں مارتے کہ پیچھے کر گستاخ، اپنے ناپاک ہاتھوں کو نبی علیہ السلام کی داڑھی سے پیچھے کر۔ اچھا، تو اسی میں آتا ہے کہ جب حضرت بکر نے اسے کہا تو اس نے کہا ابو بکر میں تجھے جواب دے سکتا ہوں اس بات کا، لیکن تیرا میرے اوپر احسان ہے، میں اپنی زبان بند کرتا ہوں۔ لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ بھی اس کو پھر انہوں نے اس نے جواب دیا، اور ان کی کوئی پرانی غلطی ذکر کر دی کہ انہوں نے وہ کہیں پہ چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ مارا تھا اور مال لوٹ کے لے آئے تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو آپ نے کہا کہ تیرا اسلام قبول ہے، لیکن یہ مال میرے پاس نہیں تو نے جمع کرانا، مال تو جو ہے نا وہ جس کا ہے اس کو دے۔ تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس وقت میں نے تجھے پناہ دی تھی نا جب تو نے لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کیا تھا۔ تو یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جواب دیا۔ اچھا جی، پھر اسی دوران نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لے کے آئے۔ اب صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ ان کو ذرا دکھائیں کہ ہم کتنے جانثار ہیں۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ اب وہ جو تھا نا عروہ ابن مسعود، وہ وہیں پہ موجود تھا، جو کافروں کی طرف سے ایلچی بن کے آیا ہوا تھا۔ یہ بخاری میں پوری حدیث ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کتاب الشروط چیپٹر کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے، آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے تھوک پھینکی تو ایک صحابی نے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملی، اور کسی کو نہیں جب پانی وہ ملتا تھا، ظاہر اب کتنے لوگ سائڈ پہ، اب 1400 صحاب ہیں، تو جس کا ہاتھ گیلا ہو جاتا تھا حضور کے وہ پانی گرنے کی وجہ سے، وہ اس سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ اب یہ وہ منظر جو ہے نا، عروہ ابن مسعود جو ہے نا وہ ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ شرمندگی اس کو محسوس ہو رہی تھی
کیونکہ ابھی تو وہ حضور کو کیا کہا تھا کہ یہ تو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے خود ہی روایت کی یہ حدیث عروہ ابن مسعود نے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کسی نے دیکھنا ہے تو عروہ ابن مسعود کو دیکھ لیں، ان کی عام شکل ہے، میں نے ان کو شب معراج دیکھا ہے، گھنگھرے والے بالوں والے. تو یعنی وہ بڑے خوبصورت تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی خوبصورت ہے. خوبصورتی کا تعلق جو ہے وہ عشق رسول سے یا اسلام لانے یا نہ لانے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا. تو وہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا. خوبصورتی کوئی کرائٹیریا نہیں کسی کے نیک ہونے، جنتی ہونے یا دوستی ہونے کا. بعد میں کوئی یہ تو نہیں اسلام لانے کے بعد ان کی شکل حضرت عیسیٰ والی بن گئی تھی، پہلے کی تھی. تو وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ نا اب ڈائریکٹ تو نہیں دیکھتا تھا، تو وہ یوں کر کے کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ڈائریکٹ دیکھنے میں وہ اپنی ایک تذلیل محسوس کر رہا تھا. خیر یہ منظر اب دیکھا نا اس نے تو جناب وہ واپس گیا. اس نے کہا ابو سفیان کو کہ بھائی جی چپ کر کے بوری بستر چکو تو واپس جاؤ، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں بخاری کے. اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا رومن امپائر کے ہیڈ اور پرشین امپائر کے ہیڈ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. میں نے کسی بھی بادشاہ کی رعایا کو یہ تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سردار کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرتے ہیں. پھر اس نے آگے بیان کیا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں وہ ان کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک نہیں نیچے گرنے دیتے. اور اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی بس زبان مبارک سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں وہ، اور وضو کا پانی لینے کے لیے وہ اس طرح کی توگو دو کرتے ہیں گویا آپس میں لڑ پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یہ اس بندے کو آپ لائٹ نہ لیں تو چپ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں. اب یہ ان کے لیے بہت بڑی تذلیل تھی کہ معاہدہ کر لیں. معاہدے کا تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. ابھی تک تو وہ 3 دفعہ تو مارنے کے لیے آئے نا، بدر میں، احد میں اور خندق میں. اب وہ پاور تسلیم کریں گے تو تبھی معاہدہ کریں گے. سہیل ابن عمرو کو بھیجا، وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے. ان کا بیٹا تھا ابو جندل اور دوسرا بیٹا تھا عبداللہ. سر یہ آپ نے سب کچھ دیکھنا تو عمر سیریز دیکھے. قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے، ان کو سینٹرڈ کر کے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیں سیرت فلما دی ہے ویڈیو میں. تو اس میں یہ ساری کی ساری انہوں نے مناظر جو ہے نا جو کریٹیکل ہیں وہ سارے فلمائے ہوئے ہیں. تو سہیل ابن عمرو آیا تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ لگتا ہے اب صلح ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذرا سمجھدار آدمی تھا. اور وہی ہوا. اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو کاغذ قلم یعنی اس وقت جو چمڑا تھا اور قلم منگوائی گئی. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے یعنی اس میں لکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس نے پہلا اعتراض ہی بسم اللہ کے اوپر کر دیا، کیونکہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور رحیم کے لفظ کو نہیں مانتے تھے. اسی لیے وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے، یہ سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. وہ اللہ نے اصل میں ان کا رد کیا تھا. اس نے کہا جی یہ بسم اللہ کو نہیں، ہم آپ بِاسْمِکَ اللہم لکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، کاٹ کے بِاسْمِکَ اللہم لکھ دیتے. اللہ گالتے ہوئی سی. اچھا پھر اس میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان معاہدہ ہے. اس نے کہا جی ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مانتے ہوتے تو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہم، تو آپ اس کو محمد ابن عبداللہ کرتے ہیں. سیدنا علی چونکہ آپ کے کاتب تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تم نہ کاٹ کے نا تو محمد ابن عبداللہ کرتا. تو سیدنا علی نے قلم پھینک دی، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں محبت فرماتے یعنی فرتے محبت میں تھا. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برا نہیں منایا. آپ نے فرمایا اچھا یہ قلم مجھے دو، مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو بتایا گیا یہ لکھا ہے. تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے لکیر پھیری اور بخاری کے الفاظ ہیں. اس میں میرا کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی ہینڈ رائٹنگ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے محمد بن عبداللہ لکھا. چونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. تو وہ اس میں الفاظ ہیں حدیث کے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ یہ قرآن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ قرآن ہے. اس سے پہلے 49 50 میں آتا ہے کہ اگر یہ نبی دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہوتے تو کافر کہتے یہ کتاب انہوں نے خود لکھی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ امی تھے. بہرحال معاہدہ لکھا گیا، اس کے اوپر یعنی سگنیچرز بھی ہو گئے.
اب حضرت عمر کی تسلی نہیں ہو رہی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر آئے, کہا یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں. بالکل سچے ہیں جی. یہ کافر کیا جھوٹے نہیں ہیں؟ کہا جھوٹے ہیں. اچھا جی. پھر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ان کے جو مقتولین ہیں وہ دوزخ میں اور ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل. تو یا رسول اللہ ہم کیوں پھر ان کے ساتھ دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں شرائط 3 شرائط تھی. پہلی شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے یعنی مدینہ شریف آ جائے تو نبی علیہ السلام پابند ہیں اس کو واپس کرنے کے. لیکن اگر کوئی مسلمان واپس آ گیا مکے تو مشرکین عرب اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ دوسری شرط تھی. اب یہ تو دب کے صلح کرنے والی بات تھی. اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے, ہمارے بھی ناک رہ جائے, آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیں, قضا کر لیں. یہ 3 شرائط تھی. اب تینوں شرائط بظاہر ان کی فیور کے اندر تھی, بالکل ون سائیڈڈ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا تو حضرت عمر نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. اب نبی جب اللہ کی وحی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. بال حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی. آپ اس سے خاموشی سے نکل کے جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ صلح کر لیے. تو حضرت ابوبکر نے پھر حضرت عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی میں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا ہے جو اس دن مجھ سے نبی علیہ السلام کے ساتھ مس بیہیو جو کیا. حالانکہ اس میں مس بیہیو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو شریف انسان ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ آواز بھی اونچی کریں تو اعمال غارت ہو جائیں گے. بہرحال یہ 3 شرائط طے پا گئی. اب یہ بالکل ون سائیڈڈ شرائط تھی. نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا. اب بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے معاہدہ کہا کہ یہ ہو گیا ہے تو اب اس طرح کرو کہ سب لوگ جو ہے نا یہیں پہ قربانیاں اپنی قربان کر دو. ویسے تو قربانی قربان کرنے کے بعد حلق کروانا ہوتا ہے, قربانی ادھر ہی کرو, حرم تک جانے کی ضرورت نہیں, یہیں کر کے اپنا حلق کروا دو یعنی بال منڈوا دو اور ساتھ ہی جو ہے وہ احرام بھی کھول دو. تو کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا اس کے لیے. دوسری دفعہ کا, تیسری دفعہ کا, یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابہ کو حکم دیا اور کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. یعنی وہ سارے ناراض تھے اس صلح کے اوپر. اب نبی علیہ السلام کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ ہر سفر میں اپنی کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ رکھا کرتے تھے, قرآن اندازی کرتے تھے, بخاری میں آتا ہے ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی, وہ خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ سر سٹوری نہیں میں پڑھ رہا, یہ میں جتنا کچھ بیان کر رہا ہوں یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں کسی نے مانی, میں نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی ہے. تو ام سلمہ نے پھر بڑا زبردست مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, آپ سب سے پہلے اپنی قربانی خود قربان کریں, اپنا حلق کروائیں اور احرام کھول دیں. نبی علیہ السلام باہر نکلے, اپنی قربانی کو قربان کیا, حجام کو بلوایا, سر حلق کروا دیا, احرام کھول دیا. اب باقیوں نے جب تمام صحابہ نے دیکھا حضور نے کیا, پہلے ایک اٹھا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کرتے کرتے سب کے سب نے, یعنی اب پیچھے کوئی راہ نہیں. عین ممکن ہے کہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ کوئی شاید کوئی نیا حکم نازل ہو جائے تو شاید کوئی نہ کوئی ہمیں اجازت مل جائے, کیونکہ صحابہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے. اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے مشرکین عرب کے پاس ڈسکشن کے لیے بھیجا. انہوں نے ان کو وہاں پہ قید کر لیا, یعنی محصور کر لیا, واپس نہیں آنے دیا. ان کو بلکہ آفر کی کہ تم عمرہ کر لو, چونکہ وہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے, ابو سفیان بھی بنو امیہ سے تھا. نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ ان کے خاندان کا ایک بندہ بھیجا. یہ خطرہ تھا کسی اور کو بھیجتے وہ قتل ہی نہ کر دیں, لیکن خاندان والوں کا خیال کرتے تھے کیونکہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا نا, وہ سال 2 کھڑے ہو جاتے تھے امیت میں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا, لیکن وہاں پہ معصور کر لیا اور کہا کہ بھی تم کرنا چاہ رہے ہو تو کر لو. انہوں نے کہا میں نبی علیہ السلام کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا, عمرے کو میں نے کیا کرنا ہے, نبی علیہ السلام ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو لیکن پیچھے یہ خبر مشہور ہوگی مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب چونکہ علم غیب والا تو معاملہ بعد میں شروع ہوا ہے, اس زمانے میں تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام تک بھی خبر پہنچی, اللہ نے چونکہ وحی سے نہیں بتایا, اب حضور کو بھی یہ بات نہیں پتہ تھی. آپ نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کے اوپر بیعت لی پہلی دفعہ کہ مر جائیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں.
تو بیعت والا یعنی یہ معاملہ ہوا. خیر اللہ کا کرنا ہوا, حضرت عثمان غنی پھر اس دوران ان کو جب پتہ چلا وہ ڈر گئے, انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. لیکن یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے گی. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ جو اس میں آیات نازل ہوئی ہیں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, یہ اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں جو واقعی جانثار تھے. ہم بعد میں اجتہاداً سب پہ لگا لیتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی یہ آیات ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے, میں اس کی بھی بیعت یعنی لیتا ہوں. اور قرآن میں اس بیعت کو یعنی ایسی بیعت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیعت جب کی جا رہی تھی تو تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی نبی علیہ السلام آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے تھے, جو سورہ توبہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, تو مومن اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں. بیعت کہتے ہیں, بے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا, با یا عین, بیچنے کو. تو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے سامنے, اپنے مال کو اور اپنی جان کو جنت کے عوض. تو یہ جو پیری مریدی والی بیعت ہے نا, یہ آپ جا کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, پھر واقعی وہ تمہیں خرید ہی لیندے نے جو کچھ کردے نا تواڈے نال, کردے صحیح نے ویسے. تو بیعت کریں اللہ اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عثمان یعنی اس دن معزز تھے, اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو یہ مرتبہ دیا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے پاس مصر سے ایک شخص آتا ہے. مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو وہاں حضرت عثمان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے دور خلافت کے اندر. تو مصر سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا غزوہ احد میں عثمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بھاگ گیا تھا. اس نے کہا اللہ اکبر, نعرہ لگایا. اور یہ بتاؤ کہ غزوہ بدر میں بھی عثمان شریک نہیں تھا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہاں غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے. پھر اس نے دوسرا نعرہ لگایا اللہ اکبر, یعنی وہ بیسیکلی حضرت عثمان سے بغض رکھنے والا تھا. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے تیسرا سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان ان درخت والے اصحاب جن کے اوپر یعنی جنت کی بشارت ہے وہ ان میں بھی شامل نہیں تھا؟ تو ابن عمر نے فرمایا ہاں عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اس درخت اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے ان میں موجود نہیں تھے. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور وہاں سے یعنی عبداللہ بن عمر سے فتویٰ لے کے نا تو جانے لگا. تو عبداللہ بن عمر نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا کہ پھکی بھی لا جا, ٹھیک ہے. اور بالکل انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ 3 جواب میں دینے لگوں, یہ بھی جا کے مصر والوں کو بتا دینا. تو نے سب سے پہلے پوچھا تھا احد کے بارے میں, تو وہ سورہ ال عمران میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جو احد کے دن بھاگ گئے تھے. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ تو عثمان کی وہ غلطی اللہ نے معاف کر دی. تو نے غزوہ بدر کا پوچھا, تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عثمان کے عقد میں ام کلثوم تھیں, نبی علیہ السلام کی بیٹی, عقد میں وہ بیمار تھیں. ان کی تیمارداری کے لیے نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو ان کے پاس چھوڑا تھا. وہ تو جنگ میں جانا چاہتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا بدر کے موقع پر. تو وہ بدری صحابی ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا نہ وہ بدری صحابی ہیں, خندق میں بھی بھاگے اور اصحاب شجرہ میں بھی نہیں, کوئی فضیلت ہی کوئی نہیں, نعوذ باللہ. اچھا جی, تو وہ غزوہ بدر کا بھی بتایا کہ وہاں پر خدمت میں تھے. اور صلح حدیبیہ کا فرمایا کہ اس دن تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ یہ بیعت ہوئی حضرت عثمان کے لیے تھی جب ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تھی, اور اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا. تو اصحاب شجرہ میں تو نبی علیہ السلام نے غائبانہ بیعت, اچھا یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے, حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کتنا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غائبانہ بیعت لے لی ہے. حالانکہ غائبانہ بیعت تو نہیں ہوتی نا, بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے, غائبانہ بیعت لے لی کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس میں یہ بھی شائبہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ کانفیڈنس تھا کہ حضرت عثمان جو ہے نا ان کو شہید نہیں کیا گیا. وہ اس میں سے بعض لوگ جو ہے نا وہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کو پتہ تھا, غیب کا علم تھا, اسی لیے تو آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو وہ یہ بھی نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحاب کو یعنی آزما لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو,
اس حوالے سے تو یہ 3 جواب جب عبداللہ بن عمر نے دیے نا، اور فرمایا کہ جا اور مصر والوں کو یہ بھی میری طرف سے بتا دینا ہے۔ اس پہ میرا آلریڈی یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق 3 الزامات، اس میں نے یہ حدیث ساری سنائی بھی تھی، لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس لیے اس موقع پہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ اچھا، معاہدہ لکھا گیا تو اب سہیل ابن عمر کا بیٹا تھا ابو جندل، وہ مسلمان ہو چکا ہوا تھا، جو معاہدہ لکھنے ہے اس کا بیٹا مسلمان، اسی دوران وہ وہاں پہ آ گیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے آ گئے۔ تو ابو جندل کی حالت دیکھی، مسلمانوں کو ترس آ گیا، تو سہیل ابن عمر سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں جی، معاہدہ لکھا جا چکا ہے، آپ نے بڑی کوشش کی، فرمایا کو فدیہ لے لو، کچھ کر لو، اس کو نہ لے کے جاؤ، کیونکہ ابو جندل بھی چیخ رہے تھے کہ میرے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی جب سہیل نہیں مانا جا رہا، وہ باپ بھی تھا، تو نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ابو جندل صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ نکالے گا، چونکہ اب معاہدہ ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے، یہ ایک ہی بندہ تھا جو آیا تھا، ٹھیک ہے نا، جو واپس کرنا پڑ گیا اسی موقع کے اوپر۔ اب سہیل ابن عمر واپس لے گیا اور بڑا خوش ہوا، کہتا دیکھنا پھر اسی کیسی شرط میں رکھی، کنا میں سیاڑا ہوا، یہی نہیں پتا یہی شرط گاٹے فٹ ہونی سی، یہی گلے فٹ ہونی تھی، یہی شرط۔ تو اس وقت پھر ابو جندل نے سہیل ابن عمر سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس شرط سے تمہیں فائدہ ہوگا؟ بتاؤ آج تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں کبھی مدینے سے مکے کو واپس آیا حضور کو چھوڑ کے؟ کوئی ایک بھی مرتد ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ان کا تو اس سے حضور کو کیا فرق پڑے گا، ادھر سے تو کوئی نہیں آنا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے تو کیا وہ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے؟ وہ یہاں پر ہی رہیں گے لیکن اسلام تو قبول کر لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام تو ون ون سچویشن میں، اور وہی ہوا۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک اور صحابی تھے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھاگ کے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے، پیچھے ہی مشرکین عرب بھی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ابو بصیر سے کہا کہ خدا کر کے معاہدہ ہوا ہے، تو اب معاہدے کو نہ توڑ، تو واپس نہ ان کے ساتھ چلا جا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اب راستے میں کیا ہوا کہ وہ 2 بندے تھے، یہ اکیلا تھا، اور ان بندوں میں سے صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بندے کے پاس بڑی خوبصورت سی تلوار تھی، تو وہ تلوار کی اپنی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت تلوار ہے، اس کا دستہ کتنا پیارا ہے، اور یہ جس کا عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے نا اپنی چیزوں کی تعریف کرنے کی۔ تو وہ ابو بصیر نے نا اس کی کمزوری سمجھ لی، تو اب وہ گپ شپ شروع ہوگی، ظاہر واپس جا رہے تھے، فرینڈلی ماحول تھا، انہوں نے کہا یہ تلوار ذرا مجھے دکھاؤ نا، میں بھی اسے دیکھوں۔ وہ تلوار پکڑی، اس کو قتل کیا گھوڑا لے کے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے وعدے کا پابند ہوں، تو تم ادھر سے چلے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کے پابند تھے وہ آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے میں مدینے میں نہیں رہتا، لیکن میں اب اس چیز کا بھی پابند کوئی نہیں کہ میں مکے میں واپس جاؤں، کیونکہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، یہ تو میں آیا ہوں نا واپس، تو مجھے آپ اجازت دیں۔ آپ فرمایا تم بس مدینے میں نہیں، جدھر مرضی جا کے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ تمہارے لیے نکال دے گا۔ تو وہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی جہاں سے مشرکین عرب کے قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے شام، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اکیلے بندے نے، اور منزل انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا ہے۔ اچھا، اب وہاں سے جتنے بھی مسلمان ہو کے آتے تھے نا، ان کو پتہ چل گیا، تو وہ بجائے مدینہ شریف جانے کے وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ ادھر کافی سارے مسلمان کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا اب ہم کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو ایسی دی تیسی قریش مکہ کی، انہوں نے ہمارا مال لوٹا ہے نا، اب ان کا کوئی قافلہ سلامت نہیں یہاں سے جایا کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ قافلہ ان کا تجارت کا جب گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑ کے لوٹ لیا سارا مال ان کا، اور ان کو واپس بھیج دیا، اور کہا جی ادھر جا کے خبر دے دو کہ آندہ کے بعد بھوکے مرو گے تم، اب تمہارا کوئی قافلہ ادھر محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پھر انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار کیا کریں، یا تو ہم کوئی لشکر کشی کریں ان کے اوپر، لیکن لشکر کشی کیسے کریں، وہ تو خانہ بدوش تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، کبھی کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ ہوا، سہیل ابن عمر کو بلایا گیا کہ تو بڑا سیاڑا مرد ہے نا، تو مہربانی کر جا کے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کے یہ شرط ختم کر دیں، اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اللہ کا واسطہ جو انہوں کو اپنے کول ہی رکھو، ساڈے تو جان چھڑاؤ، کم از کم آپ کے پاس رہیں گے، کم از کم ہمارے قافلے تو نہیں لوٹیں گے نا، کسی چیز کے پابند تو ہوں گے۔ پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی، اور نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، آپ نے قبول کر لی۔ آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ پھر ان کی یہ جان چھوٹی،
بر وہ صحابی جو تھے ابو بصیر، حضرت عمار ابن یاسر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جا کے ان کو پیغام دو، تو وہ حالت نزع میں تھے اس وقت، یعنی وہ بیمار ہو گئے وہ عرب میں، تو بہرحال وہ نزع کے عالم میں تھے، عمار ابن یاسر آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ان کی قبر پھر وہیں پہ بنی ہے۔ ان لوگوں کے نام بھی آج لوگوں کو نہیں پتا کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے شروع میں کیا قربانیاں کی ہیں۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے ہوشیاری کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جب یہ سب کچھ ہوا پھر حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ نے سچ کہا تھا، یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرا وہ ویژن نہیں تھا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور یہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فتح کی نوید ثابت ہونی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز، اب آپ سورت اپنے سامنے لے آئیں، سورہ فتح، اس کا نام ہی ہے فتح، اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جب صلح ہوئی ہے نا، یہ سب کچھ بعد میں ہوا ہے، اسی دن آیات نازل فرما کے فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ آپ کے لیے فتح ہے۔ اب اللہ کو تو پتا تھا اندر کیا ہونا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری کے اندر، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر کا کیسر جو ہے وہ اپنی فوج لے کے آیا لیکن دب کے بھاگ گیا، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں پھر اگلے 4-5 سال کے اندر جنگ یرموک اور قادسیہ ہوئی ہے، اور دنیا کی دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہوئی تھی۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی الاسلام کی زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے، یعنی یہ صلح حدیبیہ کوئی آپ کی شکست نہیں ہے بلکہ یہ روشن فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اور بعد والی ان کو دور فرما دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلا دے، یعنی آپ کی اب یہ جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ بالکل اب ہدف تک پہنچے گی، اور اس دوران کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اجتہادی طور پہ، جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر آپ کے اصحاب کا نبی اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے فتح کا شکست میں بدل جانا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہوئی ہیں ظاہر یہ ٹیم لیڈر کے کھاتے میں ڈل رہی ہوتی ہے نا، فتح ہوتی ہے تو ٹیم لیڈر کی، شکست ہوتی ہے چاہے نچلے کے لوگوں کی غلطی ہو لیکن وہ ٹیم لیڈر کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ضم کا ترجمہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ اجتہادی غلطیاں ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے دوران ہوئی۔ باقی اس پہ ڈیٹیل میں آلریڈی میرا ایک کلپ ہے، احمد بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ بالکل الٹ کر دیا کہ نبی ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ عربی کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، اس میں میں نے بخاری مسلم سے باقاعدہ احادیث پیش کر کے ڈسکس کیا تھا، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور احمد بریلوی، تو آپ کو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے جو بہت زبردست ہو۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان کا اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مضبوط کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے لشکر آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانوں سے فرشتے نازل کر کے بھی مسلمانوں کو فتح دلا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اس آزمائش میں گزرنے کے بعد مومنین اور مومنات کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے دور فرما دے ہر طرح کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اصل میں اللہ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقین کو، مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں برے عقائد رکھتے تھے۔ گمان تو منافقین کیا کرتے تھے نا، غزوہ خندق پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ان کو بتاتا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی، اور آج غزوہ خندق میں ہم محصور ہو گئے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں جانے سے مجبور ہیں۔ تو ان کی ساری بدگمانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کر دے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر پڑے گی۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہو ان پر، ولعنہم وأعد لہم جہنم، اور ان پر اللہ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وساءت مصیرا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لشکر ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور مدد کرو اس رسول کی، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ آپ ترتیب دیکھیں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کہا گیا رسول کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی دین کے کاموں میں، اور ان کی عزت کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی عشق رسول کے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں۔ عشق رسول کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، اور آپ کی مدد کیا ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی نصرت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے، علمی میدان میں بھی، قتال میں بھی، اور اسی طریقے سے مالی اعتبار سے بھی جہاں پہ ضرورت پڑے گی نبی علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، اور صحاب نے اپنا پھر منوایا ہے مدد کر کے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ بیعت کر رہے تھے نبی علیہ السلام آپ کی اس درخت کے نیچے، وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے اصل میں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تھا ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، کیونکہ ظاہر ریپریزنٹیٹو ہے۔ سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی علیہ السلام، غزوہ حنین کے موقع پر جو آپ نے کنکریاں کافروں پر پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی۔ دیکھیں نا، 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا ان سے کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے، غالب آئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ سورہ انفال میں آتا ہے۔ پھر فتح جو ہے وہ کیا ہونی تھی، شکست ہو گئی، 80 لوگ صرف حضور کے ساتھ رہ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام آگے بڑھ کے آپ نے فرنٹ سے لیڈ کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے زمین سے یوں کنکریاں اٹھائیں اور یوں کر کے کافروں پر بھیجیں کہ ان کے چہرے جھلس جائیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، بس آپ نے جب یہ پھینکا نا تو وہ سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، ہر کافر کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر پڑا۔ یہ معجزہ تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، پس جو یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، جو اب تم نے میرے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ، اور جو کوئی اپنا یہ عہد پورا کرے گا جو اس نے علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، اب کچھ جو پینڈو لوگ تھے نا، جو اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا اندر سے منافق تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر نہیں موجود تھے، وہ نہیں گئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ اب قریش مکہ کے جا رہے ہیں تو یہ تو کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا،
انہوں نے یہ گمان کیا تھا، اس چکر میں وہ پھر ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم واپس پہنچو گے نا تو اب دیکھنا عنقریب وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان پینڈوؤں میں سے، اعراب میں سے، تو وہ بہانہ پھر کریں گے شغلتنا، حالانکہ وہ بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ کہیں گے ہمیں تو مشغول رکھا اموالنا و اہلنا، ہمارے مالوں اور اہل و عیال، ہم تو بیوی بچوں کے لیے، یعنی یہ جدھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، ایک کام ہو یہ پہلے بھی لوگ پاندے رہنے، تو ہم تو اپنے یعنی بال بچوں کا دھیان رکھ رہے تھے۔ فاستغفر لنا، تو اے نبی ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز کو نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی ہے نبی کی امت سے ہیں، اور جو سامنے یہ باتیں کرتے تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے، تو تسی کیڑی باغ دی مولی ہو، کیڑی کھیت دی مولی ہو، تو اے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، غلطی ہوگی بھول چک معاف ہو جائے گی، حضور سامنے موجود ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اے نبی الاسلام یہ آپ کی اپنی زبانوں سے وہ باتیں آپ سے کر رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہو رہا ہے دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، یہ اصل میں میدان جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں، اپنی جان بچا کے بھاگے ہوئے ہیں، اور بانے یہ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا، اے نبی ان سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی برائی کا ارادہ کر دے کہ تمہیں کوئی برائی پہنچنی ہے، کوئی تکلیف پہنچنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ او اراد بکم نفعا، یا وہ نفع کا فیصلہ کر دے تو کون اس کو ٹال سکتا ہے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس عمل کی خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ نہ تو رسول اللہ واپس آئیں گے بچ کے اور نہ اہل ایمان، الی اہلہم ابدا، ہمیشہ کے لیے آپ چلے گئے اپنے گھر والوں سے دور، وہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ قریش کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے اس گڑھ کے اندر، تو قریش تو اتنے جنگجو لوگ ہیں کوئی بھی زندہ سلامت واپس نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات جو بری بات ہے تمہارے دل میں ٹھک گئی ہوئی تھی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے یہ برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو برباد ہونے والی قوم ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ بھڑکا کے رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اب تو ایمان لے آؤ، یعنی نبی علیہ السلام کی پشت پہ اللہ ہے ان کی مدد کے لیے۔ تو اگر تم نے اب ظاہر یہ بھی کافر ہی ہے نا، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا، ہے تو منافق ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے، بخشتا اسی کو ہے جو یعنی اس کا تابع فرمان ہوتا ہے، اور جو اس کے مجرم ہیں ان کو تو عذاب دے گا۔ وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، اب یہ جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے نا، یہ اب اپنا یعنی حاضری لگوانے کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ آندہ کوئی جنگ ہوئی نا جی، اگلی بار جو درس ہوئے نا تو ہم دس دینا، اے تو چلو مس ہو گیا، تو یہ اب یہ کہیں گے کہ اگلی بار کوئی جنگ ہوئی نا تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پہلے جو رہ گئے تھے نا وہ جینون ریزن کی وجہ سے، حالانکہ اگلی بار بھی انہوں نے یہی کرنا تھا۔ اب ایسی جنگ جس میں فتح کی یعنی یقین ہو، اس میں تو جاتے تھے مال غنیمت ملتا تھا، اور اس کے فوراً بعد پھر وہ غزوہ خیبر ہوئی بھی، اور ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے یہودیوں کے پر مسلمانوں نے چڑھائی کرنی ہے، تو یہودی تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو، یہودی سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی محبت میں، وہ قتال تو نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب خیبر پہ گئے تو ہمیں بھی ساتھ لے جائیے گا، ہم بھی حاضری لگوا لیں گے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ اب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اب جب تم مال غنیمت والے چکر میں جب تم جاؤ گے نا تو ہمیں بھی ساتھ لے جانا۔ نتبعکم، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کو نہیں اب لے کے جانا، یعنی یہ تو نگ ہوتے ہیں نا، الٹا مصیبت بن جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی مسئلہ پاس جاتا ہے کہتے ہیں کہ کیوں لے کے آئے ہو جی اتنے، یہ بھی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے نا۔ تو ایک تو مطلب ساتھ جاتے بوجھل دل کے ساتھ ہیں، اوپر وہاں جا کے الٹی مصیبت بن جاتے ہیں یہ۔ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تو انہوں نے فرمائی نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو فرما دیں تم ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، اور جب آپ یہ جواب ان کو دیں گے نا، نال پھکیاں آ رہی ہیں، اے کہو گے تو اگوں اے کہن کے پھر اے کہہ دینا۔ جب آپ ان کو کہیں گے نا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ نے جہاد میں نہیں آنا،
تو آپ کو الٹا پھر یہ کہیں گے اچھا جی آپ اللہ کی راہ میں لڑنے سے ہمیں روکتے ہیں، آپ تو ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ کہ نبی علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم سے کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو، بل کانوا الا یفقهون الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل میں بیوقوف لوگ ہیں، ان کے اندر فقہ والا معاملہ بہت تھوڑا ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی آپ نے فرمانا ہے، یہ پیچھے جو رہ گئے تھے نا پینڈو لوگ جو آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پہ شامل نہیں تھے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بہت شدت والی ہوگی، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اس وقت اگر تم اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر حسنہ رکھ دے گا۔ اس کے اندر کہہ دیا گیا کہ بھئی اچھا بڑا شوق ہے نا جنگ کا، تو ابھی بڑی ایک زبردست جنگ ہونے والی ہے، اس میں تمہیں بلایا جائے گا، پھر تمہیں چیک کر لیا جائے گا، اور وہ پھر تبوک پہ چیک کیا گیا۔ ظاہر رومن امپائر جو ہے اس وقت آدھی دنیا پہ حکومت کر رہی تھی، اور ان کی سمجھ لیں آج تو امریکہ تو کوئی شے نہیں ہے، اس زمانے میں جو ان کی آرمی تھی، ٹرینڈ آرمی اور اتنا کچھ، اور غزوہ تبوک کے موقع پر پہلا اور آخری موقع تھا، نفیر عام ہوئی کہ اب جو قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام خود غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے۔ کیوں لے کے گئے تھے؟ آپ نے ایلچی بھیجا تھا کیسر روم کی طرف، اور وہ راستے میں مطلب عیسائیوں نے اسے قتل کر دیا، اور ایلچی کا قتل جو اعلان جنگ ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو زید بن حارثہ کو بھیجا، اور پھر وہ لشکر میں حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے، غزوہ موتا والا معاملہ ہوا، پھر نبی علیہ السلام 30,000 جانسار اصحاب کا لشکر لے کے خود روانہ ہوئے، وہاں سے 1.5 لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کے بارڈر پہ آیا ہوا تھا تبوک کے پاس، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب اور آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھ کے وہ آنے سے پہلے ہی بھاگ گیا، حالانکہ یہ 30,000 وہ تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اکثر کے، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ایک ٹرینڈ فوج، لیکن اس کو پتا چل گیا تھا یہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، سارے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، اگر وہ جنگ کر لیتے تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی، اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں بھی شامت تو اس کی آئی نا جنگ یرموک میں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے نا تمہیں جہاد کا، تو تمہیں ایک بڑی شدید لڑائی کی طرف بلایا جائے گا، یعنی تبوک کی طرف، اس میں بھی پھر فیل ہو گئی ہے، ادھر بھی کوئی نہیں گیا، آپ کو پتہ ہی ہے وہ مسئلہ 96 میں نے دیکھ لیں، جو ٹھلا بندہ وہ ٹھلا ہی رہتا ہے بھائی جی، جس نے زور لگانا ہوتا ہے وہ ہر میدان میں زور لگاتا ہے، پھر وہ اس کا ایمان اس کو آگے لے کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تم اطاعت کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اگر اس وقت بھی تم نے منہ پھیر دیا جس طرح تم نے پہلے کیا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اس میں تو 12 منافق ساتھ چلے گئے تھے جنہوں نے واپسی پہ نبی علیہ السلام کو قتل کی سازش کی، جو اصحاب عقبہ کہلاتے ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں سے 12 منافق ہیں، اور وہ تبوک پہ ساتھ گئے تھے، تنگ گھاٹی پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا، مسئلہ نمبر 96 میں نے بتایا تھا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ لیس علی الاعمى حرج، البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ جہاد کے معاملے میں، قتال کے معاملے میں اندھے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کسی لنگڑے کے اوپر، ظاہر ہے کہ یہ تو لڑائی نہیں کر سکتے، ولا علی المریض حرج، اور کوئی مریض ہے، جینون مریض ایسا، کوئی دائمی مریض ہے، وہ اگر جہاد میں قتال میں شامل نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پشت پھیر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو کہ بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے آپ کی، نبی علیہ السلام۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اور اردو میں ہم ترجمہ کریں گے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی جو دلوں کا ایمان تھا وہ سامنے آ گیا نا، جب تک ٹیسٹ نہ ہو اس وقت تک تو نہیں پتہ چلتا کون اندر سے مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصحاب شجرہ کا ایمان چیک کر لیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اصحاب شجرہ کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور یہ درخت جو ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگلے سال جب اصحاب حج کے لیے آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درخت ہی بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے ایک کلپ بھی بنایا، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے درخت کٹوا دیا تھا، وہ اہل حدیث علماء نے مشہور کیا ہوا ہے، وہ درخت کٹوایا نہیں تھا، بخاری مسلم میں آتا ہے وہ درخت اللہ نے بھلوا دیا تھا، ایک غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کو رہنے نہیں دیا۔
یعنی مسلمان ظاہر ہے کہ اس میں خدشہ تھا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہو جاتا، تعظیم میں بھی کوئی غلوب کر جاتے، اور یہ بھی معاملہ تھا کہ تعظیم کا حق نہ ادا کرتے. جیسے میں نے بتایا صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی محمد رسول اللہ جس پہ لکھا تھا، وہ حضور کی وفات کے بعد حضرت بکر کے پاس رہی، پھر حضرت عمر کے پاس رہی، پھر حضرت عثمان کے پاس آئی. تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ایک دن آپ کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے یوں اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی میں جا کے گر گئی. 3 دن تک بخاری کے الفاظ ہیں وہ کنویں کا پانی نکالا گیا. پانی کتنا تھا؟ 2-3 فٹ ہوتا ہے کنویں میں پانی. مکمل صفائی کروا دی، وہ انگوٹھی نہیں پھر ملی. اس کے بعد ہی پھر حضرت عثمان کی خلافت کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. یعنی ایک وہ جو غیبی مدد تھی حضور کی مبارک انگوٹھی کی، وہ برکت تھی، وہ والا معاملہ پھر جو ہے نا، وہ آج تک انگوٹھی نہیں ملی. ابھی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے سعودیہ والوں نے بھی صفائی کری، اور سر نہیں ملنی انگوٹھی، جتنی مرضی صفائی کر لو، اللہ نے چکی ہے. تو صلح حدیبیہ کا درخت بھی اللہ نے اٹھا لیا. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینہ، تو اللہ نے ان پر اطمینان نازل کیا، اصحاب شجرہ پہ، علیہم ان پر، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری نویز سنا دی ہے. سر یہ ابھی واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں کہہ رہا ہے یہ ہو جانا ہے. یہ بھی قرآن کی غیبی خبریں ہیں جو پوری ہوئی ہیں. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت غنیمتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی. ابھی تو قادسیہ ہونی ہے، ابھی تو یرموک ہونی ہے. اب مسلمان ٹیک اپ پوزیشن پہ، اور آپ دیکھیں پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا گراف نیچے نہیں کبھی آیا. اسی لیے اس کو اللہ نے کہا تھا یہ کھلی فتح ہے. یأخذونہا، بہت سی کثیر مال تمہارے پاس آئے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے، ان کی کنجیاں عطا فرما دی. یعنی کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں حضرت عمر کے دور میں آ کے ڈھیر ہوئے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتوں کا تم سے وعدہ کیا ہے. تاخذونہا، جو تمہیں ملیں گی اپنے اپنے وقت میں. فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت جلدی ایک یہ فتح دے دی ہے کہ صلح کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں سے تم کو روک دیا ہے، اور تمہیں لوگوں سے بچا لیا اور لوگوں کو تم سے. یعنی یہ صلح اللہ تعالیٰ اگر نہ کرواتا تو ایک اور جنگ چھڑ جاتی. ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین، اور ہم نے یہ ایک معجزہ اور نشانی بنا دیا اہل ایمان کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ تعالیٰ اب تمہاری اس دعوت و تبلیغ کا جو یہ مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو لانچ کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اس میں بھی یہ آیت آ جائے گی. تو یہ اب بالکل اسٹریٹ لائن میں اپنے ہدف تک پہنچے گی دعوت. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور کئی مزید فتوحات ابھی ایسی ہیں جن میں تم میں ابھی قدرت نہیں ہے کہ وہ فتح کر سکو، لیکن اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے. ظاہر ہے اس وقت 1400 اصحاب کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر تو نہیں گر سکتی تھی. آپ دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں. صرف 1500 جانثار تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 اصحاب تھے. 2 سالوں میں 1400 سے 10,000 مسلمان ہو گئے تھے. کیونکہ اس کے بعد قریش مکہ اور باقیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر قریش نے صلح کر لی ہے نا، دب گئے نا. ظاہر ہے صلح وہی کرتا ہے جو دب جائے، ورنہ پہلے تو یہ بدر میں، احد میں اور خندق میں مارنے کے لیے آ گئے تھے نا. قریش سے زیادہ تگڑا کوئی نہیں تھا، اور پھر قریشی خود مسلمان ہو رہے تھے. تو پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح والا معاملہ ہو گیا. لوگ یعنی 10,000 کا لشکر 2 سال بعد، اور پھر آپ دیکھیں جب رومن اور پرشین امپائر تو 25-30 ہزار کے لشکر گئے ہیں قادسیہ اور یرموک میں. قادسیہ میں صرف 8,500 مسلمان تو شہید ہوئے ہیں. تو یہ اکثر ان میں سے تابعین ہی تھے. تو یہ سب لوگ نبی الاسلام کی یعنی بالکل آخری زمانے کے اندر ایمان لانے والے لوگ تھے، یا آپ کی وفات کے بعد ایمان لانے والے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی تو قدرت نہیں، لیکن اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے یرموک اور قادسیہ کا بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہاں پہ کوئی جنگ ہو جاتی صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر بھی کافروں پر تمہارا ہی غلبہ ہوتا ہے، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر ان کا نہ کوئی مددگار ہوتا نہ کوئی پشت پناہ. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی سنت پہلے بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیتا ہے. اگر آج قریش مکہ نے صلح کر لیا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے صلح کر لیا، اگر یہ لڑائی کا بھی شوق پورا کرنا چاہتے تھے کر کے دیکھ لیتے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی مسلمانوں کو.
اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کا ساتھ دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. وہی اللہ ہے جس نے روک لیا تمہیں تمہارے ہاتھوں سے ان کو اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں مکے کے اندر. یعنی وہ اگلے سال پھر آپ کو پتا ہے نا 7 ہجری کے اندر مسلمانوں نے قضا کی تھی اس عمرے کی. 3 دن کے لیے قریش مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پورا کھول دیا کہ آپ آرام سے یہاں پہ کریں, جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رمل کر کے اکڑ کے چلنا ہے, کیونکہ وہاں پہ مشہور تھا کہ مدینہ جو ہے بیماری کی بستی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کے اوپر پاور شو ہو. تو وہ خیر بڑا پھر ان کے اوپر اثر بھی پڑا اس چیز کا. اسی کے بعد تو پھر خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے تھے نا. نبی علیہ السلام پیغام چھوڑ گئے تھے خالد بن ولید کے لیے کہ خالد جیسے سمجھدار بندے کو اب زیب دیتا ہے کہ اب وہ کفر کی زندگی مزید گزارے. اب اس کو نظر نہیں آیا تو حضرت خالد بن ولید تک پیغام پہنچا اور وہ بھی پھر مدینہ شریف گئے. ادھر سے عمر بن عاص بھی آ گئے حبشہ سے. اب دونوں جا رہے تو ایمان قبول کرنے تھے لیکن شرمندگی بھی تھی, ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے بھی شرما رہے تھے. الٹیمیٹلی پھر دونوں جا کے اسلام قبول کیا. نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ. بلکہ مسلم کے الفاظ ہیں, عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے بھی آگے کیا, میں نے واپس کھینچ دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دیں میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. آپ فرمایا اے عمر تجھے نہیں پتا اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے شروع ہی میں. اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور مقبول حج بھی پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو عمر بن عاص اور خالد بن ولید نے نبی علیہ السلام کی دعوت لانچ ہونے کے 19 سال کے بعد اسلام قبول کیا. ان 19 سالوں میں اگر مر جاتے تو دوزخ میں ہوتے. 19 سال تک زندہ رہنا بھی کوئی چھوٹی گل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی خالد بن ولید سے آپ دیکھ لیں رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. حضرت خالد بن ولید 40 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں اور ان 40 سال کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا ہوا تھا. ہمس میں فوت ہوئے نا, وہ شام کا جو شہر تھا, تو یعنی اس میں یرموک اور قادسیہ ہو چکی تھی, اس کے بعد فوت ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر. 40 سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً سمجھ لیں 7-8 سال کے بعد. تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کی عمر 32-33 سال تھی جب انہوں نے اسلام جب قبول کیا. تو اس وقت سمجھ لیں آپ 28-29 سال عمر ہوگی, اور یہ 10 سال انہوں نے اسلام کے لیے صرف گزارے ہیں. 30 سال کفر میں, 10 سال اسلام میں. لیکن 100 جنگیں لڑی ہیں, ایک بھی نہیں آ رہے. ایون غزوہ احد پہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے تھے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ کو کوئی اختیار نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے. اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے کرائٹیریا اپنے ہیں. ایک 19 سال تک اسلام دشمن رہا ہے, اس کو اللہ نے اٹھایا ہے اور اس سے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. جونین بندوں میں سے تھا نا. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو مکے کے اندر لڑائی نہیں ہوئی ہے یہ ہماری اسپیشل پروٹیکشن تھی. من بعد ان اظفرکم علیہم, باوجود اس کے کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے مکے میں قابو دے دیا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام, اور یہی وہ بد نصیب ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں بھی مسجد حرام سے روکا. والہدیہ, اور تمہاری قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں جانے دیا, یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. معکوفا ان یبلغ محلہ, کہ وہ جانور اپنی قربان گاہوں تک پہنچ جائیں, یعنی جا کے مینا کے اندر قربان ہو, وہاں تک انہوں نے جانے بھی نہیں دیا. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اردو میں ہم محلہ کہتے ہیں, یہ لفظ محلہ ہے عربی کا, لیکن اردو میں چل جاتا ہے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جنگ نہیں ہوئی نا, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. اگر اس وقت جنگ ہو جاتی مکے کے اندر, تو مکے میں تو کئی اہل ایمان ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو تم کیسے تمیز کرتے کہ کون سا کچھ شرارتی کارڈ تو نہیں تھا, کون سا مسلمان ہے, پھر تو ساروں نے ہی مارا جانا تھا. تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ ٹائم گین کیا گیا. پھر فتح مکہ کے موقع پر تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا, تو اس کے گھر کو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہاں پہ جو آئے گا وہ امن پالے گا. اگر نہ ہوتا مکہ میں چند مسلمان مرد اور چند مسلمان عورتیں جن کو تم نہیں جانتے, تو یہ اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی رون ڈالتے.
سو تمہیں پہنچے گی ان کی وجہ سے آر بغیر علم، بغیر علم کے، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ کلمہ گو الگ ہو جاتے جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے، تو ان میں سے تو ہم انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے. چونکہ ابھی تک وہ علادہ نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کو روک کے رکھا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم، جب جگہ دی کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو، الحمیہ، وہ ضد کیا تھی؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی ضد تھی. یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ غلبہ ہو رہا ہے تو ایمان قبول کر لو. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اپنے رسول پر اور مومنین پر. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور انہیں تقوی کے کلمے کے اوپر قائم رکھا، استقامت دی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اہل بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے سچا کر دکھایا اپنے نبی کا خواب. اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا آپ نے تو کہا تھا مجھے خواب آیا، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کہا تھا نا عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کر رہے ہیں. وہ اگلے سال اللہ نے خواب پورا کر دیا، کوئی ڈیٹ تو نہیں بتائی تھی. تو اللہ تعالیٰ اب اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا خواب پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم، حلق کروا رہے ہوگے اپنے سروں پر. ومقصرین، اور ترشوا بھی رہے ہوگے. حلق کروانا بھی یعنی یہ تو افضل ہے، بخاری میں آتا ہے 3 دفعہ دعا کی حلق والوں کے لیے، 1 دفعہ قصر کروانا. لا تخافون، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے وہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اب اس نے تمہیں بہت قریب کی فتح عطا فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ 1 سال کے بعد. ٹھیک ہو گیا، 7 ہجری میں، یعنی وہ قضا کی عمرے کی، 8 میں فتح مکہ ہو گئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدی یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی گواہ کافی ہے. یہ اب اس وقت تک ابھی غلبہ نہیں ہوا تھا، اس میں پریڈکشن ہے. اب یہ آخری امپورٹنٹ ترین آیت آ رہی ہے سورہ فتح کی. اذان کا جواب دیں انشاءاللہ، یہ آخری آیت کو اذان کے بعد انشاءاللہ. اچھا، اب یہ آخری آیت سورہ فتح کی آ رہی ہے، بڑی مشہور آیت ہے. اس میں ہمارے کلمے کا دوسرا جز بھی ہے. اس سے پچھلی آیت جو ہے وہ، اس سے پچھلی سورۃ محمد میں، سورہ محمد کے اندر لا الہ الا اللہ آیا ہے، اس میں آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کے جو اصحاب ہیں، جانثار ساتھی. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. یعنی یہ ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کہ، اور یہ ظاہر ہے کہ پرٹیکولرلی اصحاب شجرہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدوں کی حالت میں اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی جو رونق ہے ان کے چہروں پر دکھائی بھی دیتی ہے. ایک تو فزیکلی بھی، یعنی وہ نشان پڑ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں محراب پڑ گیا. آج کل تو کم لوگوں کو ہی پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ قالینوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ کھجور کی چٹائیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے اوپر اگر آپ 1 سال بھی نماز پڑھ لینا تو محراب پڑ جاتا ہے. تو یہ محراب پڑھنا کوئی کسی کے جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو بریلویوں سے پوچھیں یہ دیوبندیوں کو جو ڈلا ہوا ہے، کہیں گے نا. دیوبندیوں سے پوچھیں بریلویوں کو جو ڈلا ہوا ہے، وہ کہیں گے نا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. محراب تو ساروں کو ڈلے ہوئے ہیں، جو یعنی سجدہ کرتا ہے اس کو محراب پڑ جاتا ہے. یہاں پہ اسپیسیفکلی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کی رونق کی بات کر رہا ہے. ذالک مثلہم فی التوراہ، یہ ان کی وہ صفات ہیں اصحاب رسول کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین، جو تورات میں ذکر ہوئی تھی. ذالک مثلہم فی التوراہ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ان کی یہ خوبیاں آئی تھی کہ یہ جانثار ساتھی آپ کو ملیں گے. اور اللہ نے فرمایا ان کی مثال کیا ہے، کزرع اخرج شطأہ، یہ ایک ایسی کھیت کی مانند ہے کہ جو یعنی پہلے اس نے ایک پٹھا نکالا، یعنی ایک تنا نکلا، تو فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد اس کو تقویت ہوئی، وہ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے اس تنے پر،
یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، جو اب اس کو جب وہ کسان دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور کافروں کے دل میں اس کا رعب ڈلتا ہے۔ یہاں کسان سے مراد نبی علیہ السلام ہے کہ ایک وہ وقت تھا مکے میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ایک یہ حالت ہے کہ 1500 لوگوں نے موت کے اوپر حضور کی بیعت کر لی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب آپ کو اپنے رشتہ داروں سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا، اور آج یہ حال ہے کہ وہ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی پاور ہیں وہ سر تسلیم خم کر چکے ہیں۔ ڈر تو گئے نا، اسی لیے تو صلح کی۔ صلح ہوتی اس صورت میں جب دونوں طرف پارٹیاں برابر کی ہوں، ورنہ کمزور اور تگڑے کے درمیان تو صلح نہیں ہوتی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے اور جو صالح اعمال کریں، منہم ان اصحاب میں سے ہوں گے جو مغفرۃ و اجر عظیما، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ نے کیٹاگوریکل اصحاب کو جنت کی بشارت نہیں سنائی، بلکہ یہاں پہ کہا کہ نبی علیہ السلام کے یہ جو اصحاب ایمان لائے اور نیک عمل کیے، منہم ان میں سے جو لوگ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس کے بعد وہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، استقامت بھی دکھائیں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب بھی جب استقامت دکھائیں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ پہ کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ منکرین زکوٰۃ بن گئے، کچھ جو ہیں وہ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے اور وہ ایمان چھوڑ کے لوٹ گئے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ کچھ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، تو مجھے بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین کے اندر بدعتیں جاری کر دیں۔ ظاہر خلیفہ راشد کے جب خلاف کھڑے ہو گئے تو اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ ایک طریق تو امتی امتی کے نام سے بھی آتا ہے، لیکن بخاری مسلم میں اصحابی اصحابی بھی آتا ہے۔ یہ ایک کرٹیکل ٹاپک ہے، اس پہ میری آلریڈی گفتگو ڈیٹیل مسئلہ نمبر 96 ریکارڈڈ ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ 1.5 گھنٹے میں پورا مقدمہ میں نے سورہ توبہ کی آیات کی روشنی میں سمجھایا ہے، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 35 منٹ کے اندر ہم نے یہ صورت کور کر لی۔ ظاہر پچھلا تو وہ 35-40 منٹ تو ہماری تمہید تھی، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں نے اس صورت کو یعنی مختصر ترجمہ کے ساتھ کور کیا، کیونکہ آلریڈی میں نے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور پوری تفصیلات شروع میں تمہیداً بتا دی تھی، وہ بیچ میں بتانے سے انٹرسٹ لوز ہونا تھا جب تک پورا ایک تمہید بیان نہ کی جائے۔ انشاءاللہ سورہ حجرات اگلی دفعہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، قرآن لیکچر نمبر 305 میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔